دے ہیں تے ماں باپ دے نہیں، شوہر دے حقوق ہوئن تے بیوی دے نہیں، بیوی دے ہیں تے شوہر دے نہیں۔ ناج البلاغہ دی خطبہ نمبر 214 میرے آقا امیر کائنات نے فرمائے اگر ایک شخص دوسرے تے حق رکھ دے تے ضرور ہو سی کہ دوسرا پہلے تے حق رکھ دو سی۔ اور اگلا جملہ میرے آقا امیر کائنات نے فرمائے ہکو ذات ہے جن دی گردن تے کہیں دا کوئی حق نہیں، او اللہ دی ذات۔ اللہ مخلوق تے حق رکھ دے کہ اللہ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کریں، اللہ دے نال کہیں نو شریک نہ کریں، اللہ دی ذات صفات اور افعال کسی نو شریک نہ کریں، لیکن مخلوق اللہ تے کوئی حق نہیں رکھ دی۔ اس تے علاوہ کائنات حتیٰ کہ امیر المومنین نے بھی ایک مقام تے فرمایا تواڈا میرے تے حق ہے، میرا تواڈے تے حق ہے۔ فرمایا میرا تواڈے تے حق ہے جو حاکم دی حیثیت میں علی دی اطاعت کرو، اور میرا اے حق ہے کہ اطاعت کرو، تواڈا حق ہے جو علی دی رعیت نہ کوئی بھکھا سمے نہ کہیں نال نا انصافی ہوئے۔ اور جس بات دی طرح متوجہ کرنا چاہنا کہ شریعت مقدسہ نے صرف انساناں دے حقوق مقرر نہیں فرمائے بلکہ حیواناں دے بھی حقوق، پرندیاں دے بھی حقوق مقرر فرمائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اتقوا اللہ فی البہائم المعجمہ، فرمایا انہاں بے زبان جانوراں دے معاملے بھی خوف خدا کرو۔ اے گل ذرا غور نال سنو، جانوراں دے معاملے بھی، بے زبان جانوراں دے معاملے بھی تقوی الہی اختیار کرو، فرقبوہا صالحہ، حتیٰ کہ فرمایا انہاں دے سواری کرنے کی نیکی دا خیال کرو، اس انداز سواری نہ کرو جو جانور واسطے تکلیف دا سبب ہو۔ میں چند جملے عرض کرنا چاہنا کہ خود اندازہ لگاؤ جس شریعت نے جانوراں دے حقوق مقرر فرمائے اس شریعت مقدس ہے کہ انسان دا کیڑا مقام ہو سی۔ اور پھر بندہ دیکھے کہ اساں کیا کر رہے ہیں۔ چھٹے آقا نے فرمایا محاسن برکت میرے چھٹے آقا دا فرمان ہے لا یحملوہا فوق طاقتہا، فرمایا طاقت قوت تو زیادہ جانور تے بوجھ ہی نہ لگے، من اٹھا سکتا ہے تے بندہ 1.5 من لدے 2 من لدے جڑا جانور واسطے تکلیف دا سبب بنے، فرمایا نہیں، جانور تے او دی طاقت اور استطاعت تو زیادہ بوجھ ہی لدن دی اجازت نہیں۔ ولا یتخذ ظہرہا مجالسا یتحدث علیہا، ایک عادت ہونی ہے بندے دی، کہیں جانور تے سوار ہو کے جا رہے ہیں اٹھتے گھوڑے تے اگو کوئی بندہ مل پیا، سجن مل پیا تے چنگا لازا کھلوتا رہا، جانور دی پشتے بیٹھے ہی رہا تے گلیں ہی کرتا رہا۔ معصوم فرمینے تواڈے واسطے منع ہے، سواری دا ذریعہ ہے، مجلس دا مقام نہیں، بلکہ جتنی دیر اپنے کہیں سجن کول کھلونا ہوئے، گفتگو کرنی ہوئے، فرمایا اس جانور تو اتر جاؤ تاکہ اس واسطے تکلیف دا سبب نہ بنے۔ کو اندازہ لائے جناب نے آج بندے آدھے سائیں بڑیاں تنظیمہ بن گئیاں، جانوراں دیاں تنظیمہ بن گئیاں، پرندیاں دیاں تنظیمہ تے حقوق دیاں تنظیمہ۔ 1400 سال پہلے محمد و آل محمد دے جانوراں دے حقوق ہی بیان فرمائے، پرندیاں دے حقوق بھی بیان فرمائے، حیواناں دے حقوق بھی بیان فرمائے۔ فرمایا سواری تے سوار ہو کے بہ کے لوگاں نال گلہ نہ کریں دے رہو، اگر لازا بانے تو اتر جاؤ کھڑے ہو کے۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں لا تضرب الوجوہ، سید الانبیاء دی حدیث ہے، لا تضرب الوجوہ ولا تلعنوہا،
فرمایا جانور دے چہرے تے مارو ہی نہیں، چھڑی چابک تازیانہ، فرمایا جویں تساں تسبیح خدا کر دیو کائنات دی ہر مخلوق تسبیح خدا کر دیو۔ جانور دے چہرے تے تازیانہ نہ مارو، چابک نہ مارو، سوٹی جانور دے چہرے تے نہ مارو، ولا تلعنوہا، حتیٰ کہ فرمایا جانور دے لعنت ہی نہ کرو، ولا یشتموہا، حتیٰ کہ فرمایا جانور نو گالی بھی نہ دے۔ ساڑھا کیڑا چھری تلے آویں ہاں گھوٹو پوی، ایک سادہ جائے انداز ہے جس تو اور آسان تھا میں نہیں سمجھا سکتا۔ معصوم فرمایا نا جانور اچھا کی خیال ہے بھئی تھوڑے ماریاں یا گال کٹیاں یا لعنت کیتیاں، وہ کی خیال ہے سن دے سمجھ دے تے اپنا ہوتا جانور رہے ہوتا بے زبان ہے، یہ پتہ لگ سی جو تیری تربیت کتنی ہے، تیرا اخلاق کتنا ہے، تینوں جانوران دا کتنا احترام ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ۔ میں جملہ اس واسطے عرض کر رہا ہوں بھئی جیڑی شریعت ہے جانوران دا اتنا مقام ہے، اٹھ گھوڑا گدھا گائے بکری حیوانات حلال انتباہ میں حرام ہیں، اگر انہاں جانوران دی یہ اہمیت ہے، اشرف المخلوقات انسان دی عظمت دا کیڑا مقام ہے۔ فرمایا جانوران ہی گالی نہ دیو۔ معصوم دے نال ایک بندہ جا رہے تھے، سواری ہوتی ٹردی نہیں پئی، چابک مارے ہستے نال آدھے او خدا تیرے تے لعنت کرے، ٹردہ کیوں نہیں؟ معصوم نے فرمایا ساڑھے قافلے تو علیحدہ ہو جا، اگر تیری نگاہ تے جانور ملعون ہے میں نال ٹورنا ہی پسند نہیں کرے دا۔ معصوم نے جانور تے لعنت کرنا پسند نہیں فرمایا، فرمایا گالی نہ دیو، چابک نہ مارو، بھکھا اور پیاسا نہ رکھو۔ روز معاشر تھوڑے کو جانوران نے متعلق کی سوال کی جانور اگر بھکھا اور پیاسا رہ گیا جڑا تھوڑی نگرانی ہے، اس جانور دے متعلق سوال کیتا ویسی تیری جو نگرانی جہاں اے بھکھا کیوں رہا اے پیاسا کیوں رہا، حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا لا یبولن فی جوہرۃ الحیوان، شیخ توسی علیہ رحمہ نے نہایت روایت نقل کیتی ہے، فرمایا جانوران دے واڑے جتھے جانور بندے ہو اتھے پیشاب نہ کرو۔ کدی اسی متوجہ ہیں انہاں چیزاں دی طرف؟ حیوان طہارت و نجاست بھی نہیں، مکلف شریعت ہی نہیں، فرمایا جانوران دے واڑے پیشاب نہ کرو، ایک گندگی ہے، انہاں نو اذیت نہ پہنچے۔ ایک مسلمان دے مومن دے ویڑے دی کیا عظمت ہو سی، ایک شریف دے گھر اور چادر اور چار دیواری دا تحفظ کیا ہو سی، حتیٰ کہ معصوم نے اس حد تک فرمایا پہلے حدیث پڑھ گیا در ترجمہ، لیکن حدیث پڑھنا چاہنا، حدیث پیغمبر ہے، القافی موجود ہے، لا تضرب الدواب علی وجوہها فإنها تسبح بحمد اللہ، فرمایا صرف تسا تسبیح خدا نہیں کر دے، اے جانور بھی تسبیح خدا کر دے، نہ دے جانوران دے چہرے تے چابک تے تازیانہ نہ مارو، اسے چہرے نالے اللہ دی حمد اور تسبیح بیان کر۔ اللہ نے تھوڑی خدمت واسطے حیواناں نو خلق فرمائے، کسی دا گوشت استعمال کرے ہو سورۃ الانعام پڑھو، کسی دا گوشت استعمال کر رہے ہو، کسی دا دودھ استعمال کر رہے ہو، کوئی سواری واسطے استعمال کر رہے ہو، لیکن ذرا معصوم دی سیرت دیکھنا، حج علی بن الحسین علی ناقۃ لہ 40 حجہ، ایک ناقۃ سید سجاد 40 حج کیتے، اور علماء نے 40 دا عدد 34 تک روایات مل دیاں، چونکہ 3 تو 40 واسطے لفظ استعمال ہوندہ ہے، 40 حج یعنی 34 حج تقریباً امام نے اس ناقت کیتے،
جدہ زہر ملی ہوئی آئی توڑے اور میرے چوتھے امام نو اتھے میرے آقا نے فرمایا محمد باقر بچڑا میری اس ناکہ دی بھی وسیعت ہو فرمایا میرے بعد دے دے پانی خوراک دا خیال کر حتیٰ کہ راوی آدھے نسا نہیں ڈٹھا جو پورے نہ 40 سفریں یا 34 سفریں کداں سید سجاد اس ناکہ نو چابک یا تازیانہ مارے حتیٰ کہ ذہن العابدین فرما رہے ہیں میرے بعد اگر سواری دے قابل نہ رہے خوراک کے استعمال ہو سکے تا ذبح کرے آئے نہیں تا دوسرا فرمایا انہوں ذبح کر کے دفن کر چھڑے آئے ادھا گوشت درندے نہ کھامیں اے ناکہ میری حج دی ساتھ تو توجہ فرمائیے جناب اتنے سفر حج چابک نہیں ماریا جانور نو میرے آقا نے اور سید الانبیاء دی حدیث بہار الانوار موجود ہے من قاتل اسفورا عبسا جڑا بلا وجہ کہ چڑیا نو مارے ذبح چا کرے بہت بڑا کوئی جانور نہیں پرندہ ہی بہت بڑا نہیں چھوٹی چڑیا بغیر سبب دے وجہ دے ضرورت ہی نہیں نہ گوشت استعمال کرنے صرف شوق پورا کرن واسطے فرمایا جائے چڑیا نو بلا وجہ ذبح کر چھوڑے یا فیر مارے چھرا مارے تیر مارے سید الانبیاء پہ فرمائے بروز معاشر اللہ دے دربارے اپنا کیس پیش کرے سی اور اکسی یقولو یا رب اب تو کا قتلنی عبسا ولم یقتلنی لمنفعا میرے اللہ میں نے ذبح کیتا ہی بغیر کسی فائدے دے کہیں فائدے کان کرے ہاتھ میں تا فائدہ ہی دی خدمت واسطے ہوئی ہم صرف اپنے شوق دی خاطر میرے محترم زی روح دا بڑا مقام خدا سید اور طول عمر عطا فرمائے برادر بزرگ مولانا ظہور حسین خان صاحب نجفی قوم دے ایک بزرگ دی بات سنا رہے ہیں صبح صبح جا رہے ہیں تو انجے کھانسی آئی تے لعاب انہا اپنا جو تھکیا نہ تا سامنے کسی سبز پتے تے جا پیا پودے دے پتے تے انہا دا لعاب جا پیا فوراً واپس مڑے اور اپنی ابا نال اس پتے نو صاف کر کے آدھے میں نو معاف کریں تو تسبیح خدا جو مصروف ہیں میں تیری توہین کی تھی تو تسبیح خدا جو مصروف ہیں میں تیرے تے اپنا لعاب سٹ چھوڑے اپنی ابا نال صاف کیتے اتھے پورا گھر جلا دیتا جائے پرواہی کوئی نہیں پورا گھر قتل کر دیتا جائے خبری کوئی نہیں غزہ و فلسطین دیاں لاشاں ہوائے جو چھال دیتیاں جامیں جوان پتران دیاں لاشاں ماما دیاں جھولیاں ٹنو بارون نال اڑا دیتیاں جامیں جڑا یورپ جڑی مہذب دنیا ایک پرندے دا اتنا خیال کر دیئے کیا اسے انسانیت دی کوئی قدر نہیں سرگودہ توڑے شہر ایک الزام لگا کہ پوری عیسائی بستی جلا دیتی گئی پورا گھر جلا دیتا گیا اس توہین قرآن کی تھی ہے نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی پتہ ہے جو گل کے ہے ہکی بندے نعرہ لایا ہوا کر کے لوگ دوڑے نہ کہیں دی جان دی پرواہ نہ کہیں دی عزت دی پرواہ نہ کہیں دی مال دی پرواہ اے آل محمد دا دین نہیں اسلام نے انسان نو بڑا شرف عطا فرمایا بندہ ایک قتل ہوندے بندے بستیاں تباہ کر چھوڑے واردات کراچی ہوئے پورے ملک جو اگ لا دے ہو واردات کہیں علاقے جو ہوئے پورے پاکستان جو املاک جلائیاں جا رہی ہیں بازار سرکار امیر المؤمنین ابن ملجم دی تلوار نال زخمی علی بستر شہادت ساری اولاد نو اکٹھا کر کے آخرین یا بنی عبد المطلب لا الگینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین فرمایا او بنی عبد المطلب انج نہ ہوئے
جو میں علی دے قتل دا بہانہ بنا کے لوگاں دیاں جاناں نال کھیڈن لگ پو، میری شہادت کے بعد تو کوئی حق حاصل نہیں جو بستیاں تے چڑھ دوڑو تے لوگاں دا خون بہا دیو تے قتل و غارت شروع کر دیو جو ایک قتل کیتا ہے انہا حسنین دے بابے نو، بلکہ کرنا کیا؟ فرمایا الا لا تقتلن بی الا قاتلی، میں علی پہ آدھائیں ضرب دے بعد اگر دنیا تو ٹر ونجا کہیں ہور نو کوئی نقصان نہ پہنچے آئے اسے نو قتل کرے آئے جڑا علی دا قاتل ہے۔ اتنے قتل پتر کرے بندے مار بابن چھوڑیں دے، حتیٰ کہ قتل برادری دے کئی بندے کیتے ہیں، او نہیں ملیا چاچا قتل کر چھوڑو، ماما قتل کر چھوڑو، تیری جان کوئی امیر المومنین تو قیمتی نہیں۔ علی جے حکیم ربانی دے امیر المومنین تے وسیعہ دا سردار پیادہ ہے، میرے قتل دے بعد کہیں ہور نو کچھ نہ آکھیا جائے اسے نو قتل کرے جڑا علی دا قاتل ہے۔ نال پہ فرمینے انظروا اذا آنا متو من ضربتہی حاضہی فضربوہ ضربتاً بے ضربہ، فرمایا اس میں علی نو ہک تلوار ماریے، فرمایا اے دے بعد ہکو تلوار مرے اس نال زیادتی نہ کرے آئے، بھامیں علی دا قاتل ہے تا انسان۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ، اور فرمایا دی لاش دا مسلح نہ کرے آئے، ادھے آزا نہ کٹنا، ادھے ہاتھ نہ کٹنا، ادھے پیر نہ کٹنا، ادھے بدن دے آزا نہ کٹنا۔ اگو اپنے سردار نبی دی ایک حدیث پڑھیے، فرمایا میرے نبیوں دے سلطان آقا فرمائے کسے دی لاش دا مسلح نہ کرو بھاویں ہلکا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم آؤ دیکھو اسا کتھے کھڑے، نہ کہیں دی عزت دی پرواہ، نہ کہیں دی شخصیت دی پرواہ، جہندے نال اختلاف ہے پتہ ہی کوئی نہیں میں کی آکھ رہا، جتھے بیٹھا غیبت گلہ توہین گالی، اے آل محمد دا دین نہیں۔ فرمایا جب تک یقین نہ ہو جائے شک دی بنیاد تے سزائی نہ دیو۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں، چھٹے آقا دا فرمانے زندگی ایڈی سونی گزارو وَإِن جَالَسَكَ يَهُودِيٌ فَأَحْسِنْ مُجَالَسَتَهُ، فرمایا یہودی کولی بیٹھو میں ایڈی سونی محفل بنا انہوں پتہ لگے تو کہنے مننا نہیں، یہودیاں دی محفل کی ہوئے تیرا کردار دسے جو علی والے دی سیرت کے، کہندہ جان مال عزت نہیں، حتیٰ کہ اس تک فرمایا امیر المومنین نے الجعفریات میرے آقا دا فرمان موجود ہے ان النبی آدھا یہودیاں فی مرضہی، فرمایا کہ یہودی مریض ہوئے سردار انبیاء پچھن گئے تے مارداری کی تینے بھامیں یہودی ہے تو عبد خدا۔ اتھے بندے سکے بھراواں نال نہیں بولیں، خاندان نال بھینا بھراواں نال تعلق ہی کوئی نہیں، رابطہ ہی کوئی نہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں غلط فہمیاں تے بدگمانیاں جندی حقیقت ہی کوئی نہیں ہوندی، غربت فاقیہ نال کوئی گزارے۔ امیر المومنین گزرے کوفہ دی گلی جو ایک بڑھڑا ضعیف عیسائی بھیگ بیٹھا منگدائی، سرکار امیر المومنین فرمائے تو تنو مند جوان ہے بڑی محنت کردائیں ایک کے بنی، آخر لگا والا ضعیف ہو گیا کمائی کرن والا ہے کوئی نہیں، کھاون جو گئی کوئی نہیں، بھیگ مانگ کے کھانا۔ امیر کائنات نے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا اسلامی ریاست کیا اتنی بانج ہو گئی ہے جو ایک غیر مسلم دی کفالت دا انتظام نہیں کر سکتا۔ فرمایا جے جوانی اسلامی ریاست کو دیتی ہے، جے اپنی جوانی اسلامی ریاست محنت اور مزدوری کیتی ہے، فرمایا آج تو بعد انہوں ہاتھ نہ پھیلاونا پوے، میں علی حکم دے رہا بیت المال جو ایدہ ماہانہ شاریہ مقرر کرو جو ایدی ضروریات پوریاں ہو سکیں۔
یا اور اس سے واسطے سید الانبیاء دی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء لکھی ہے، ان اللہ تعالی لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذنہ یا الا باذن، فرمایا اہل کتاب دے گھر بھی، یہودیاں اور عیسائیاں دے گھر بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ حسن مجتبی نبیدن یا بنی اوصیک بتقوی اللہ فی الغنا والفقر، فرمایا میں علی وصیت پہ کرنا تقوی الہی اختیار کرے، بھاویں غربت ہوئے تے بھاویں امیری ہوئے، غربت ہی جی تقوی الہی اختیار کرے آئے، دولت آ جائے تبھی تقوی الہی، وبالعدل علی الصدیق والعدو، حتیٰ کہ معصوم پہ فرمینے سامنے دشمن کھڑا ہوئے یا دوست کھڑا ہوئے کدی عادل دا دامن نہ چھڑے آئے، مقابلے دشمنی کھڑا ہوئے گل او کرے آئے جڑی حق دی ہوئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن لَا تَعْدِلُوا، سورہ مائدہ دی آیت نمبر 8 میں پڑھیے، فرمایا کہیں قوم دی دشمنی تو انہوں اس گالتے نہ ابھارے جو ناندے نال عادل نہ کرو، جو ساڑا دشمن ہے نہ انصافی نہ کرو، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، فرمایا سامنے بھاویں بابے دا قاتل ہی کھڑا ہوئے، بھاویں تھوڑی جان دا دشمنی کھڑا ہوئے، گل او کرے آئے جڑی حق دی ہوئے، اسے دا نا تقوی اور پرہیزگار۔ میرے محترم سامعین، ان کائنات کو درس دیتے ہیں 14 دے گھرانے، سرکار امیر المومنین خط نمبر 25 پڑھو نا، ناج البلاغہ دا خط نمبر 25 دا ترجمہ خدا توفیق دے تا پڑھنا، جانوراں دے حقوق علی بیان فرما رہے ہیں، تے اپنے گورنر نو آکھیا نے یہ جدہ خمس و زکاة دے جانور تو وصول کر لیں، بیت المال دے بھیڑاں بکریاں اونٹ گائے، فرمایا جیڑا انہاں دے ہوتے آجڑی مقرر کرے سینا جو جانوراں نو میرے تک پہنچاوے، فرمایا اس بندے نو بنائے من تاسقو بی دین نے، جیندے دین دا یقین ہوئی جو دیندار ہے۔ کام کے کرنے کسے پینڈیا دے ہاتھے جو چند بھیڑاں بکریاں تے اٹھ علی مولا تک پہنچا میں 5 میل 10 میل 50 میل 100 میل ہو سی 200 میل ہو سی، کام ہی ہو کچھ کرنے اتھو جانور لے آمنے خمس و زکاة تے مولا دے حوالے کرنے، تے امیر کائنات پہ دین بندہ او بھیجیں جیڑا دیندار ہوئے۔ توجہ بیٹھے ہوتے ایک طالب علم لفظ آتا ہے جیڑا علی جانوراں دا آجڑی بے دین پسند نہیں کریں دا ممبر کہندے حوالے کر چھوڑے، جس علی نو بھیڑاں دا چھیڑو بے دین پسند نہیں، اتھے تشہد تے نماز ہو دسے جنہ وضو ہی ٹھیک نہ ہوئے، اتھے علماء تے مراجع دی توہین کرے جنہی زہری زندگی بھی مسلمان علی نہ ہوئے، ہر ایک دا معاملہ خدا دی ذات نال ہے، لیکن کم از کم ایسے بندے نو تا راہبر بنا جندہ ظاہر تا مسلمان تے مومن علا ہوئے۔ فرمایا بے دین نو علی بھیڑاں دا چھیڑو بے دین پسند نہیں کرے، مطلع نہ بیت المال دے جانوراں نال زیادتی نہ کرے، اور پھر میرے آقا 9 وصیتاں کیتی ہیں جڑے وہ جانور لے آسی، فرمایا کمزور جانوراں تے زیادہ سوار نہ ہوئے آئے، علی پہ فرمیندے مادہ جانوراں نال انہاں دے بچے جدا نہ کرے آئے۔ تیسرا جملہ علی پہ فرمیندے لیاریاں دا جانوراں دا دودھ اس وقت تک توانو اجازت نہیں استعمال کرن دی جب تک انہاں دے بچے رج کے پی نہ لمیں، پہلے انہاں دے بچیاں نو پلاؤ سیر ہو جاویں تا بچدہ دودھ اپنی ضرورت استعمال کرو۔ علی امیر المومنین پہ فرمیندے 2 رستے ہوئے، ایک اجاڑ ہوئے تے لمبا نہ ہوئے، چھوٹا ہوئے پد تھوڑا ہوئے پر ہے اجاڑ، چشمہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، دعا پد لمبے لیکن چھاں بھی ہے تے پانی بھی ہے تے سبزہ بھی ہے تے چشمے بھی ہیں،
علی امیر کائنات پہ فرمینے اجاڑ رستے تو جانوروں نہ لے آوے آئے سبزے تے پانی والے رستے تو لے آوے آئے جتھے جانور تھک پویں اتھے سائی کدے آئے انہاں نو رج کے پانی پیون دے آئے علی امیر کائنات پہ فرمینے بھاویں جانور رہن ہن تا مخلوق خدا سادات غیر سادات جڑا علی جانورانو تازیانہ بلا وجہ مارنا دی اجازت نہ دین دے نہ پسند کریں دے اسے علی دی عزت علی دی ماں تے نانے دی قبر تے کھڑیا دی آئی اماں سانو کربلا تو لے کے مدینے تائیں سمن کھے نہیں دیتا اجر و کمال اجرکم اللہ مرثیہ پڑھو جڑا جناب سیدہ مدینے آ کے پڑھے نا نانے دی قبر تے میرے قبلہ نے بھی ڈھیر سارے اشعار دے لکھے نا اپنی سعادت و دارے نے جو ہر صاحب مقتل لکھے بی بی دا مرثیہ لیکن دو جملے پڑھو نا جگر پھٹ دے نانے دی قبر تے پہلا وین کر کے کھڑیا دیئے نانا سانو مرندے اس واسطے رہیں جو اساں تیریاں دھیاں ہاسے قد فجئنا بے ابینا رو کے کھڑیا دیئے نانا سانو مرندے اس واسطے رہیں جو اساں تیریاں دھیاں ہاسے دوجہ جملہ وَبِالسَّحَرِ اللَّيَالِ قَدْ أُمِينَا رو کے کھڑیا دیئے کربلا تو لے کے شام تک سانو سمن کھائے نہیں دیتا اما جاگ جاگ تیریاں دھیاں دی بینائی کمزور ہو اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو میرے 8ویں آقا دے جملے اپنے ایک صحابی نو میرے آقا فرمائے یبنا شبیب قدا روان واسطے دل منگی رنہ کر میرے جد حسین نو اگلا جملہ خراسان دا مظلوم غریب الغربا رضا مولا پیا دین کیوں فرمایا میرے دادے نو کربلا انج زبا کیتا گئے انج لوگ جانورانو ہی زبا نہیں کریں دے انج لوگ جانورانو ہی ذبح نہیں کریں دے جنہیں کربلا میرے دادے حسین نو کلمہ پڑھن والے ہیں ذبح اجرکم اللہ کمیل یا صحابی کھڑا دے ہیں سجاد مولا کتنے تائیں روسو فرمانے نے انصاف نے بھی کیتا یعقوب دا ہک یوسف اللہ دا نبی جان دے ہاں جو مل پوسی قرآن دا اتنا رنن وبیضت عینا ہو اکھاں دی بنائی مک گئی شام دا قیدی رو رو کے بیٹھا دے من حال یعقوب دا ہک یوسفا میں 18 فخر یوسف کربلا دی ریت تے کٹھے ڈٹھے آدھے مولا شہادت توڑا ورثہ مرد میدان دی دینت ہوندن رج رننے باکر دا قیدی بابا من حال انصاف نے بھی کیتا شہادت دا صدا ورثہ پھوپیاں تے بہنہ دا قیم ویلے اس بالا قیم ویلے اس دربار نہیں بھلدا ویلا جدہ رو رو کے کھڑیا دیا سجاد ہون میں تھک پئی صبح دی مجلس شروع ہے 8:30-9 بجے دی تھک پمنا انسانی فطرت نہیں تھکیاں تا علی دیاں دیاں
وہ بھی میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ اللہ صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ فرمانے وجہ ہے جو خالی ذہن کربلا نہیں آئی، ماں دی جھولی جو دکھاں دی تربیت حاصل کر کے آئی جان دی آئی میں کے کرنا ہے، میں کتھوں تک وجنا ہے، میں کے آکھنا ہے۔ خالی ذہن کربلا آئی ہویا، کربلا مر گئی ہویا، 7 یا 8 سکیاں بھیراواں دیاں لاشاں تو انج گزر ونجنا جی میں لگ دئی کچھ نن۔ حوصلہ علی دی دیدہ وجہ شیخ عباس کمی علیہ رحمہ لکھیے، اکی دی رات جدہ مک گئی اندہ وسیطہ منیہ حسن جی بابا میری اولاد نو اکٹھا کر، میرے دھیاں پتران نو بلا، میں تو انہوں نانے دی ایک حدیث سنا ماں۔ جدہ سارے دھیاں پترہ اکٹھے ہیں، فرمایا توڑے نانے دا آخری ویلائی میرے سینے تے نبی دا سر اقدا سا۔ آخری جملہ فرمایا نہیں، یا علی مومن دی علامت ہے جدہ دنیا تو ٹرن لگے پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوندے۔ یہ حدیث سنا کے آدھیں توڑے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی۔ حسن بچڑا میری پیشانی صاف کر، میں دنیا تو ٹریا ہوئے نہ ہو میرے وطن دے شریف ہو۔ ہر کئی جملے سنیں جی میں سنیں نہ علی دی دی بابے دے سینے تے جھان پئی۔ ایک حدیث آپ سنائیے، ایک حدیث میں دھی پوچھ دیاں۔ کیڑی حدیث بی بی آدھی ٹر دے لے اتنا دسی وانج ام ایمن علی حدیث سچے موت بھول گئی ہے۔ دینوں گل اللہ کے آدھیں جڑا سنی ودی ہے ہوئی سچے، جڑا رہندے یا بابا دساوی ام ایمن علی حدیث سچے تے 70 قدم تے بھرا کس دوے۔ ام ایمن علی حدیث سچے تے رسیاں پاونیاں تیری چادر لاسی تے بازار وجنے تے نروار دیونے۔ ام ایمن علی حدیث سچے تے شرابی دے دربار خطبے۔ ہون گل نہیں سمجھ آئی ہوئے تا خالی ذہن آئی آئی کربلا جان دی آئی میں کیا کرنا ہے، میں کتھوں تائی وجنا ہے۔ بدل گئے موسم گزر گئیاں رتی اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں۔ میرے قبلہ سعادت الدورین لکھے ایڈی محبت اسفرا نال مسلح عبادت نائیاں دی جب تک پھرا دے چہرے دی زیارت نہ کر۔ ہر نماز تو پہلے حسین بھرا دا چہرہ ویکھے آوت مسلح عبادت آوے آدھی علی۔ توڑے گولو پچھنا جڑی 5 نمازہ تے 5 واری بھراؤ دی زیارت کرے دی آئی جاوی دی دیگر بھرا کٹھے یارہ دی دیگر مقتل چاہیے۔ 5 چوکھا کوئی نہ سفر زیادہ کوئی نہ اللہ جانے کڑی مجبوری ہے۔ اجرکم اللہ زادرو کدا نہ تھکن علی قوم۔ اس ہنج دی قدر کرے کم از کم دا 11 گھنٹے ہو گئے مجلس شروع ہوئی ہے تو صبح دا بیٹھے واتی ہر کہیں دی اثرات آئی آخری مکان ہو جاوے چند ہنجوں آ جاوے نو بھین راضی ہو جاوے جنو بھراوان دی اللہ شاہتے رو۔ اللہ اس ویڑے نو قیامت تک آباد کرے، اللہ حاجی صاحب دے بچے دی زندگی دراز کرے، کیرے گھر وستے راسے نو جڑ گئیاں نہیں علی دیا جیڑی لازہ نہیں وسلی جدہ 8 بار دے بعد آئیے ڈٹھے تا بھراؤ دا سر نال کوئی نہ
چند قدم پیچھا ہٹ کے کھڑی آدھی ہے اریدو انو قبل وجہ بی بی آدھی 8 بار دے بعد آئیاں میرا دل تہاں میں تیرے رخسار جمساں بھیڑ ملنا یہی تیرا سر نال کوئی دو جوین کر کے آدھی اریدو انو قبل صدرک حسین میں 8 بار دے بعد آئیاں میرا دل تہاں میں تیرا سینہ چمسا قدر رضو صدرک تیرے سینے تے گھوڑیاں دیا نالا دے گھس سینے دیا ہڈیاں کانڈ دیا ہڈیاں نال مل گئیاں لمبی منزل طے کرنا چاہنا ذرا میرے نالا تریا وین کر کے آدھیے میرا دل تا چاہنا تیرے ہاتھ چمسا بی بی آدھی ہونگے لکھائیں گپی ایو اکبر دا مظلوم بابا پوچھو عبد حسین کوئی جا چمی بھی اسیا کوئی ہاتھ پسے گردانا نیج بیٹھی ہے جویں نمازی تشہد جوان ہے وَذَاتُ فَمَّهَا عَلَى نَهْرِ او جا چمی سیڑی نانا محمد نہ سم سکا ما قبلت حل بطول جنے ما ظہرا بو سے نہیں دے سکیا کیڑی جا وَذَاتُ فَمَّهَا عَلَى نَهْرِ اپنے تسے لب بھرا دیا کٹیا رگا در کپے گل دے بو سدے کے بیٹھیا دیا یہ نانے محمد دبو سی ما ظہرا دبو سی آدھیے بھرا حسن دبو سی ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں جملے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے ترائے دیالے پہلے گئلے علم بڑا سونا جملہ پڑھ آدھیے بھرانو کھڑی آدھیے یر شہید رائے خدا منو دسا انت الحسین وجہ کے آیا دیا یہ او حسین تا نہیں جندے رلے مدینے جو آیا اگلے جملے ہر صاحب مقتل لکھیں لیکن یہ میں سونے دار دے ملک صاحب کی بلا پڑھ دیں وہ لفظ تو رہے پھر آدھے ترائے گلہ کی دیا سڑے دکھے وین کی تیس دشمنی روندے نا حیوانی روندے نا قاتلی روندے نا پہلا وین کر کے گڑیا دیے حسین تو بیمار ہویا بھینا علاج کرے بی بی آدھیے زخمی ہویا بھینا مرہم کرے دیا بی بی آدھیے پردیس کیا ہویا بھیڑا دوبید ہویا کدی تولا سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بین دے جگر دا دارد حیوانی رننے ہو دشمنی رننے قاتلی حسین تو بیمار ہویا بھیڑا علاج کر تو زخمی ہویا بھیڑا مرم کرے دیا تو پردیس گیا ہویا بھیڑا نو امید ہویا کدی تولا بی بی آدھی آپ دسا میری کیویں نبسی تیرے ملن دیا امیدہ مکا تو انہوں کئی حصے آئی تقسیم انت الحسین مدینے علی حسین تویں مہر نبوت سوار تویں زہرا دی گود دا پلہ شبیر تویں اے جملے ملک صاحب قبلہ دے رو کے کھڑیا دیئے تو مدینے علی حسین دیا تے بہڑا چھیکڑی سے اجرکم اللہ زادر اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں بس آخری دو وین اٹھیاں نہیں
کائنات دی پہلی بہنیں اٹھی اسے لے جلے لباس دا رنگ تبدیل زجر ابن قیس کمینے دا تاویانہ بلندہ رو کے کھڑیا دیائی بھرائی میرے مری وین روانی میں دو جیڑی کربلا تو شام دائیا دی گئی ہے اللہ جانے خیر قبرہ بڑھائیا دیا کوئی ایک نفسیاتی جملہ حکوین کوئی گھر ایسا نہیں جائے تو جنازہ نہ اٹھا کیا معمول شرافاؤ دے گھرانا جیڑا پیارا پتر ہوئے پھوپیاں تے ماما رکھویں دیاں جواب دا جنازہ قبرستان ٹروے جیڑا پیارا پتر ہوئے پھوپیاں رکھویں دیاں جیڑا پیارا پھرا ہوئے بہنا رکھویں دیاں جیڑا پیارا بابا ہوئے دھیا رکھویں دیاں جنازے قبرستان جے سمجھ آئی ہوئے پردے دار دروازے تے رکھویں دیاں جنازے قبرستان میں انہاں دی غربت کھڑا پڑھنا جنہاں دی لاشا کربلا رہیاں بھیڑا شام ڈر گئیاں شریف زادیا جہلم دائی بے کا گھر نہیں چھڑے دیا اے پہلی بھیڑے نہ غسل نہ کفان نہ دفان اجرکم اللہ زادہ رو توڑی محبت پہی پڑھے دیئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے میں گناہگار سمیت کہنی زندگی دی آخری مجلس ڈٹھے بے پتر سجاؤ دا چہرہ آدھی کھڑیے مالی عراقت جو دا بے نفسے سجاد میں شام ونجنے تیرے چہرے دا رنگ تبدیلے سجاد تیرے نال کچھ بن گیا پھوپیاں نال شام کون ویسے او پھوپیاں دا سارا بچڑا اپنے آپ نو جھال اس نے کربلا دا بیمار کھڑا دے ہائے اممہ روہ نہیں تا کیا کرا اکبر جیا بھیرا غازی جیا چاچا شبیر جیا بابا حبیب تے ظہیر جائے مہمان ہائے اممہ نہ غسل نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ نہ قبر بی بی آدھی ہے سبھی جناب سجادہ دن ہے اممہ آپ دسا کوئی میرے تو وڈا غریبی ہے اس لے رو کے پئی آدھی سجاد وعدہ پئی کرے دیا قبریں بن سے او تیرے بابے دا ذکری قیامت تک بلند راسی ہاں سجاد تیری تے میری اپنی قسمت میری شام تا یادی گئی اللہ جانے آگئے خبرہ بڑا جیڑی چہلا منا وڑائی تا دیا اللہ کو شکر گئے خبرہ تا بڑا چھوڑیا جیڑی یادی آئی میں شام دیا قیدان بھائیا میرا کربلا دا نواب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم إنا نسألك زيادة في العلم